أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 157 کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ انشاءاللہ آج یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر تفسیر کریں گے، اور پھر کچھ دنوں کے لیے سردیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی، اور پھر سردیوں کی چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سبق کا آغاز کریں گے، یعنی آئندہ سال پھر ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ کوشش کریں گے کہ آئندہ سال بدھ اور جمعرات کو 4 جنوری بدھ کو اسباق کا آغاز کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ترجمہ دیکھیں، الذین یتبعون، وہ لوگ یتبعون جو پیروی کرتے ہیں، الرسول پیغمبر کی، النبیہ نبوت والا، الامیہ امی یعنی کہ اسے علم حاصل نہ کیا ہو، الذی جسے یجدونہ وہ پاتے ہیں، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التورات تورات میں، یعنی جو لوگ اس پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں جو بے پڑے غیب کی خبریں دینے والا ہے، جس کا تذکرہ وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف وہ حکم دیتا ہے انہیں بھلائی کا، وینہاہم اور وہ روکتا ہے انہیں عن المنکر برائی سے، ویحل اور وہ حلال کرتا ہے، لہم ان کے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں، ویحرم اور وہ حرام کرتا ہے علیہم ان پر الخبائث گندی چیزیں، ویضع اور وہ رکھ دیتا ہے عنہم ان سے اسرہم ان کا بوجھ، والاغلال اور بیڑیاں التی کانت علیہم جو ان پر تھی، یعنی ان سے وہ بوجھ اور وہ قیدیں ہٹا دیتا ہے جو ان پر پہلے سے تھی، فالذین آمنوا تو جو لوگ ایمان لائے بھی اس پر، وعزروہ اور اس کی مدد کی، ونصروہ اور نصرت کی اس کی، واتبعوا اور پیروی کی، النور روشنی کی، الذی انزل معہ جو نازل کی گئی اس کے ساتھ، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون کامیابی پانے والے، یہی لوگ ہیں کامیابی پانے والے۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہمیں اپنا رحمت خاصہ نصیب فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو حاصل ہو سکتا ہے، فَسَأَكْتُبُ عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو متقی ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو اور ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہو۔ اب آگے مزید صفات بیان کر رہے ہیں، چوتھی صفت بیان کر رہے ہیں، الذین یتبعون الرسول وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، النبی الامیہ
وہ نبی امی ہے، مطلب اپنی رحمت خاصہ ایسے ہی لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جس کی وجہ سے انہیں اس دنیا میں باقی امتوں پر فوقیت حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی برتری حاصل ہوگی۔ تو نبی امی وہ ذات ہے یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کے اتباع کو رحمت خاصہ کے حصول کے لیے چوتھی صفت کے طور پہ بیان فرمایا۔ اب یہ نبی امی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی 6 صفات بیان کی ہے، ان میں سے کچھ جو ہے آج کے سبق میں موجود ہے اور بقیہ جو ہے انشاءاللہ اگلے اسباق میں آ جائیں گے۔ اور یہ 6 صفات جو ہے اصل میں پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت کا پروگرام ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جس ذات کے اتباع کو لازم قرار دیا گیا ہے اس کے لیے نبی اور رسول دونوں الفاظ استعمال کیے گئے، اور دونوں میں فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی آتی ہے، احکام نازل ہوتے ہیں، اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر وحی تو بہرحال نازل ہوتی ہے، اس کے ساتھ مستقل کتاب یا صحیفہ اور مستقل شریعت بھی نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلا نبی کون ہے، سب سے آخری کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا حضور ان میں رسول کتنے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 315 رسول ہے اور باقی کم و بیش 1,24,000 کے قریب وہ نبی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ آپ الامی ہے۔ اب اس لفظ کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں۔ عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا اصل ہوتی ہے، اس سے کوئی دوسری چیز نکلتی ہے۔ جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بالکل ناخواندہ ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، پڑھنے لکھنے کا موقع تو کئی بعد میں جا کے ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نوزائیدہ بچے کو امی کہہ سکتے ہیں، جس نے ابھی تک کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی شخص سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اس لیے آپ کا لقب امی ہے۔ پوری عرب قوم کا لقب بھی امی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو امیین کہا گیا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ وہی ذات ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے متعلق خود بھی فرمایا ان امت امی لا نکتب ولا نحسب، ہم تو امی امت ہے، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا۔ چنانچہ 2000 سال تک عربوں میں دفتری کاروبار بالکل نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک سے پہلے عربوں کی شرح خواندگی 3-4% سے زیادہ نہ تھی، البتہ بقیہ اقوام پڑھنے لکھنے سے واقف تھی، دفتری کاروبار سے بھی واقف تھی۔ ایرانی ہو گئے، رومی ہو گئے، مصری ہو گئے، طالوی ہو گئے۔ تو یہود و نصارہ بھی اہل کتاب کہلاتے تھے، پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے۔ صرف عرب ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کا سارا کاروبار زبانی یادداشت پہ ہوتا تھا، اور ان لوگوں کا حافظہ بھی بڑا زبردست تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی لقب اس اعتبار سے بھی درست ہے کہ آپ ام القریٰ کے نہرنے والے ہیں، اور آپ کی فرائض منصبی میں داخل ہے تنذر ام القریٰ ومن حولہا، کہ آپ ام القریٰ اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائیں۔ تو اس لیے بھی آپ کو امی
لقب دیا گیا۔ تو فرمایا کہ وہ نبی امی جس کو اہل کتاب تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ آپ کا یہ لقب جو ہے سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا، جسے یہود و نصارہ نے تبدیل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات اور انجیل میں یہ پیشین گوئی پچھلی صدی تک موجود تھی کہ وہ فاران کی چھوٹیوں سے 10,000 قدسیوں کی جماعت کے ساتھ جلوگر ہوگا، اس کے دائیں ہاتھ میں آتشین شریعت ہوگی، وہ دنیا کی اقوام سے محبت کرنے والا ہوگا، دنیا کی یہ اقوام اس کے قدموں میں اکٹھی کی جائیں گی۔ جب یہود و نصارہ کو پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان 10,000 صحابہ کی جماعت کے ساتھ فتح مکہ کے دن مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تھے، تو سمجھ گئے کہ اس سے تو آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق ہوئی ہے، لیکن وہ انکار کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے 10,000 کے الفاظ تبدیل کر کے ان کی جگہ لاکھوں قدسیوں کے الفاظ لکھ دیے۔ اسی طرح وہ کتاب الہی میں تحریف کے مرتکب ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ تو وہ نبی امی جس کی صفات تورات اور انجیل میں موجود ہے، اور وہ یہ کام انجام دیتے ہیں، یأمرہم بالمعروف، کہ جو لوگ نبی کا اتباع کرتے وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے۔ تو معروف اس نیکی اور اچھے کام کو کہتے ہیں جسے شریعت اور عقل سلیم دونوں اچھا سمجھے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، ان کو برائی سے منع کرتا ہے۔ برائی کی تعریف بھی وہی ہے جیسے نیکی کی، یعنی وہ برائی وہ ہے جسے شریعت اور عقل سلیم، برائی میں کسی کام کے برا ہونے کا فیصلہ بھی شریعت کرتی ہے اور عقل سلیم اس کی تائید کرتی ہے۔ تو برائی کی تعریف بھی ویسے ہی ہے جیسے نیکی کی، یعنی برائی وہ ہے جیسے شریعت اور عقل سلیم جو ہے برائی کا ہے۔ تو معروف اور منکر دو حقیقے ہیں، جو حقیقتیں جو قیامت کے دن سامنے آئیں گی۔ اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے رکنا، یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے اجتماعی پروگرام ہے۔ اسی پہ عمل کرنے سے دنیا میں امن اور سکون قائم رہ سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ان پر خبیث ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت کا قانون قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا۔ یہ ایک اہم قانون ہے جس کی پابندی کی ضرورت ہے۔ تو اس آیت میں حلت اور حرمت کے فعل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا کہ وہ پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ حالانکہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ نبی خود کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں قرار دیتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام یا حلال کی ہوئی چیز کو بتلانے والا ہوتا ہے۔ اور نبی کا بتلانا اس بات کی قطعی علامت ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ اب وہ تفصیلات جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ محرمات کون سی ہے، کون سی چیزیں جو ہے حلال ہے، تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وہ لوگوں کے بوجھ اتارتا ہے۔ یہاں پر بوجھ سے مراد وہ مشکل احکام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بعض سابقہ امتوں پہ ڈالے تھے۔ مثلا بنی اسرائیل کو اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے بہت سے مشکل احکام پہ عمل کرنا پڑا۔ جن لوگوں نے بچھڑے کے پوجا کی غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کی یہ شرط لگائی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، تو ایسا ہی کیا گیا۔ تاہم ہماری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی ہے۔
अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बुइस्तुम मुयस्सिरीन, तुम्हें अल्लाह ताला ने आसानी करने वाला बना के भेजा है। इसीलिए हमारी उम्मत के गुनाहों की तौबा का तरीका यही है कि इंसान सच्चे दिल से नादिम हो जाए, माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेता है। अलबत्ता अगर किसी के हक की तलफी की हो तो उसकी अदायगी ज़रूरी है। कपड़े की निजात को दूर करने के लिए हमारी उम्मत के लिए हुक्म यह है कि पानी से 3 दफ़ा धो लिया जाए तो निजात दूर होकर कपड़ा पाक हो जाएगा। बनी इसराइल के लिए निजात वाले कपड़े को पाक करने के लिए निजात शुदा हिस्से को कैंची से काटना पड़ता था, तब वो कपड़ा पाक होता था। इसी तरह बनी इसराइल के लिए कत्ल की सज़ा सिर्फ किसास थी, यानी कातिल को कत्ल के बदले में कत्ल ही करना पड़ता था, जबकि हमारे यहाँ दियत और माफ़ी की गुंजाइश भी मौजूद है। इसी तरह और बहुत से सख्त अहकाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हटा दिए। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, वो तोक जो उन पे पड़े हुए थे। अगलाल गुल की जम है जिसका माना तोक होता है, और इससे मुराद यहाँ पर फासिद रसूमात है, यानी जिन फासिद रसूमात में बनी इसराइल फंसे हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उनको छुड़ाया। तो माना ये होगा कि वो नबी या उम्मी जो बातिल रसूमात को उनसे मौकूफ़ करता है, गलत किस्म की रस्में इंसानों के गले में तोक की तरह पड़ जाती है, जिनसे जान छुड़ाना मुश्किल होता है। तो ये कबाहत अब आखिरी उम्मत में भी सरायत कर चुकी है। शिरक, बिदात, रस्म रिवाज के रसूम वबाल जान बन चुकी है। शादी का मौका हो, गमी का, लोग फजूल रसूमात की अदायगी में ही इज्जत समझते हैं, हालांकि अल्लाह का नबी तो उन्हें मिटाने के लिए आया था। अल्लाह ताला ने अपने नबी की तारीफ बयान की कि वो बातिल रसूमात को मिटाता है। तो सख्त अहकाम, रस्म व रिवाज लोगों की गर्दनों का तोक बन जाते हैं, जिन्हें हटाना नबी के फ़राइज़ में दाखिल है। फल्लज़ीना आमनू बिही, जो लोग उस नबी पर ईमान ले आए, वअज़्ज़रूहु, और आपकी रफ़ाक़त और तायीद की, वनसरूहु, और उसकी मदद की, यानी तबलीग दीन के मामले में नबी की मुआवनत की, वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअह, और उस नूर का इत्तिबा किया जो नबी के साथ उतारा गया है, यानी नबी ने जो किताब पेश की है उसके अहकाम पे अमल किया। कुरान मजीद को भी नूर कहा गया। अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने तुम्हारी तरफ वाज़े नूर नाजिल किया है। कुरान मजीद वो रोशनी है जिसके ज़रिए तमाम मसाइल हल होते हैं, इसीलिए फरमाया जिसने नबी के हमरा नाजिल होने वाली रोशनी यानी किताब का इत्तिबा किया, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो इत्तिबा के सिलसिले में कुरान के साथ साथ सुन्नत पर भी अमल दरामद ज़रूरी है। सुन्नत कुरान के उसूलों की तशरीह करती है। कुरान मतन है तो सुन्नत तशरीह है, इसलिए जब तक सुन्नत पे अमल नहीं होगा कुरान मजीद पर अमल नहीं हो सकता। फरमाया जो लोग नबी उम्मी पे ईमान लाए, उसकी तायीद की, उसकी मदद की, उस पर नाजिल होने वाली किताब और ख़ुद उसकी सुन्नत का इत्तिबा किया, तो यही लोग कामयाबी के मनाजिल तय करने वाले हैं, और यही लोग अल्लाह ताला की रहमत खासा के मुस्तहिक है। अगर यहूद व नसारा भी नबी उम्मी का दामन पकड़ ले तो वो भी मुस्तहिकीन की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे, वरना वो महरूम रह जाएंगे। उनके हक़ में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं होगी। तो कामयाबी का राज इस आयत में बयान कर दिया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस आयत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान मजीद के अहकामात हमारे लिए आसान बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।